السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے 172 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو عطا کی ہیں ہم نے تمہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ تعبدون صرف اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا جو پیچھے ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اب تک توحید اور رسالت اور ان کے دلائل کا بیان ہوا تھا اور مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی بتائی گئی۔ اب مسلمانوں کو کچھ کھانے پینے کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جس طرح صحیح دلائل سے عقیدے درست ہوتے ہیں، ایسے ہی صحیح غذا سے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اور جیسے کہ صحیح عقائد غذائے روح ہے، یوں ہی حلال نعمت نفس کی صحیح غذا ہے۔ نیز عقائد کے بعد غذا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور ضروری چیز ہے کہ اس سے نفس کا بقا ہے جس پر سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ پھر یہ کہ پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق کفار کی افراط و تفریط کا ذکر تھا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے۔ اب مسلمانوں کو ان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور ایک تعلق یہ کہ پہلے کفار کی گمراہی بیان ہوئی کہ وہ اپنی خوراک وغیرہ ہر چیز میں رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہر کام میں ہمارے تابع رہو، ہم کھلائیں وہ کھاؤ، جس سے بچائیں اسے چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیے کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا، اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ پہلے بھی حکم دیا جا رہا تھا عام لوگوں کو جس کا اثر کفار نے کچھ نہیں لیا۔ اب خاص مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، تم تو اس پر عمل کرو، چونکہ غذاؤں پر پابندی لگانا نفس پر بھاری بھی ہے اور غذا کا مسئلہ بڑا اہم بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو الذین آمنوا اس کے خطاب سے شروع کیا۔ خطاب کر کے کچھ کہنا یا تو مضمون کی اہمیت کے لیے، اس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ حکم نفس پر بھاری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ الذین آمنوا کے خطاب میں جن اور انس سارے مسلمان داخل ہیں، اور جن و انس جو بھی ہیں، اور فرشتے اس میں نہیں ہیں کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، مگر جو جنات ہیں ان کے لیے طیب روزی ہے اور طرح کی ہے، اور انسانوں کے لیے اور طرح کی ہے۔ کہ جو جنات ہیں ان کی جو طیب روزی ہے وہ کوئلہ اور ہڈیاں وغیرہ ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں پر الذین آمنوا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا حکم دیا جا رہا ہو، وہاں اس خطاب میں یعنی جو خطاب کیا جا رہا ہو وہاں پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا حکم ہو، تو پھر اس خطاب میں جن و انس اور فرشتے سبھی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ اے مومنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو وغیرہ۔ یہ والے جو احکامات ہیں ان احکامات میں سارے مومن، انسان، جن، فرشتے سب داخل ہوتے ہیں۔ اب خیال رکھیے کہ جیسے بعض غذائیں حلال، بعض حرام اور بعض مکروہ وغیرہ، تو ایسے ہی کھانا کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مستحب اور کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ چنانچہ جان بچانے کے لیے کھانا پینا فرض ہے جس پر کہ بہت ثواب ہے، اور اس قدر کھانا واجب ہے کہ جس سے عبادات آسانی سے ادا ہو سکیں۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے، چونکہ جسمانی غذاؤں سے جسم کی بقا ہے اور روح کا ارتقاء، کہ حلال غذا سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے جیسے حرام غذا سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے نماز اور روزے کی طرح حلال غذاؤں کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں،
اللہ کی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ تم لذیذ کھانوں اور اچھی نعمتوں سے ایک دم محروم ہو جاؤ، بلکہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز کی حکمت پیدائش سمجھو، اور تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب جو عطا کرے اسے بخوشی استعمال میں لاؤ، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نعمت پر اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میرا شکر بھی کرتے رہو تاکہ تمہارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دو، بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو ہم نے ہے ظاہر ہے، تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ کے کھائیں کہ یہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا کہ کھانا کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو کھانے پینے کی اتنی زیادہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم یہ ساری نعمتیں کیوں کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو، تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ سو فرمایا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، اور فرمایا اے مسلمانوں ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ سمجھ لیجئے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام کے ہاں طیب رزق وہ ہے جو نہ خود برا ہو نہ برے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ جو کھانا خود برا ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ سور یا کتے کا گوشت، اور جو خود تو برا نہیں تھا مگر برے طریقے سے برے ذریعے سے حاصل کیا گیا وہ خبیث ہے، جیسے کہ بکری کا گوشت جو سود یا چوری یا رشوت کے پیسے سے خریدا گیا، کہ یہ حرام تو نہیں مگر خبیث ہے، لہٰذا ایک بکری کا گوشت ایک خریدار کے لیے طیب ہے اور دوسرے کے لیے خبیث ہے۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا جا رہا ہے انسان سے کہ انسان تو تمام مخلوق کا سردار ہے، اشرف المخلوقات ہے، تیری ہر ادا پر پابندی ہے کہ تو ٹیسٹ کر کے کھا پی اور کلام کر، کہ کہیں شیطان تمہاری غذا میں حرام کا جو زہر ہے وہ نہ ملا دے۔ تفسیر عزیزی نے حضرت زید ابن علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ 3 قسم کے کھانے میں تکلف کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا۔ مہمان کے واسطے اگرچہ خود بھی اس سے کھائے، اور سحری اور افطاری کے لیے اگرچہ خود ہی روزہ دار ہو، اور بیمار کے لیے جبکہ وہ لذیذ غذا سے رغبت کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اوقات لذیذ نعمتیں کھانا بھی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، حلال کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کی بارگاہ الہی میں بڑی عزت ہے کہ جس چیز کا جن الفاظ میں پیغمبروں کو حکم دیا اس چیز کا مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی چال درمیانی رکھیں، نہ تو لذیذ نعمتوں سے ایک دم پرہیز کریں اور نہ ہی اس کے عادی ہو جائیں، بلکہ ہر حالت میں خوش رہیں۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ حرام بھی خدا کا رزق ہے، ورنہ حرام خور انسان کے حق میں خدا رازق نہ ہوتا۔ خنزیر اور سود لینے والا، رشوت کا مال کھانے والا، یہ بھی اللہ کا ہی رزق کھاتا ہے، مگر چونکہ اس کی بیجا اجازت کھایا تو گناہگار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طیب یعنی کہ حلال اور پاک رزق کی قید لگائی ہے۔ پھر یہ کہ رب کی نعمتوں کا جو شکر ہے وہ واجب ہے، اسی لیے یہاں کھانا کھانے کے ساتھ شکر کا ذکر کیا گیا۔ مومن کا کھانا پینا بلکہ ہر دنیاوی کام عبادت ہے،
کیونکہ وہ سب کچھ رضائے الہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف ترک دنیا ہی عبادت ہے، یہ غلطی ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کا کچھ دیر کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا اس کے لیے ترک دنیا ہے۔ رازق جو ہے وہ رب ہی ہے، خواہ کسی ذریعے سے دے، باقی اس کی عطا کے دروازے ہیں، لہٰذا حقیقی شکر اللہ ہی کا کرنا چاہیے۔ ظاہری شکریہ مخلوق کا بھی ہے، لیکن حقیقی شکر اللہ عز و جل کا ہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ طیب غذا جو ہے یعنی پاک اور حلال غذا جو ہے اس سے انسان بھی طیب بن جاتا ہے، اور خبیث غذا سے انسان بھی خبیث ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بزرگوں کا جھوٹا کھانا یا ان کی دی ہوئی معمولی سی روٹی وغیرہ تبرک بن جاتی ہے، جس سے انسان نورانی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلی کے پانی سے بت خانہ کی زمین مسجد کے لیے موزوں ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا پانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا جو پانی تھا وہ آب زمزم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں طیب کھانا عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جانور بھی کھاتے ہیں اور کفار بھی کھاتے ہیں اور مومنین بھی کھاتے ہیں، مگر ان میں چند طرح کے فرق ہیں، اس لیے ان کا کھانا باعث ثواب نہیں، اور مومن کی غذا عبادت، اور جو جانور ہیں اور کفار ہیں ان کا جو کھانا ہے وہ نفسانی خواہش ہے، اور مومن کا کھانا اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے یہاں پر کلو فرمایا گیا۔ جانور اور کفار کا کھانا دوسرے ہم جنسوں کی دیکھا دیکھی، مومن کا کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ جانور اور کفار کا کھانا دنیاوی کاروبار کے لیے، اور مومن کا کھانا عبادت رب غفار کے لیے ہے۔ جانور اور کفار کا کھانا اغیار کے لیے ہے، اور مومن کا کھانا اپنے محبوب کے لیے ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں شکر اور عبادت کا بھی ذکر کیا گیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ محبوب جو کھلائے، جتنا کھلائے، جیسے کھلائے ویسے ہی کھائے، بلکہ جب وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، جب پلاتا ہے تو پیتے ہیں، جب بلواتا ہے تو بول لیتے ہیں۔ اگر وہ پیارا فاقے سے راضی ہے تو سحری اس پر قربان، اور اگر سحری میں راضی ہے، اس کی رضا ہے، تو 1000 فاقے اس پر نثار۔ صوفیہ کرام کے ہاں طیب رزق وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ برا ہو، نہ اس کے استعمال کا مقصد برا ہو۔ مجرم یا کفار کا کھانا پینا خبیث ہے کہ اگرچہ وہ حلال ذریعے سے ہی کھائیں کہ ان کا مقصد نفسانی ہے۔ مومن کی حلال روزی طیب ہے کہ اس کا مقصد رحمانی ہے۔ طیب روزی اللہ کی رحمت ہے، خبیث روزی جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ طیب اور خبیث ہر چیز میں ہے، کہ ماں کی گود طیب بھی ہے اور خبیث بھی ہے، کہ بچے کی پرورش طیب بھی ہے خبیث بھی ہے، سونا جاگنا طیب بھی ہے خبیث بھی ہے، بلکہ جینا مرنا طیب بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلو میں طیبات، اس میں جسمانی، روحانی، جنانی تمام روزیوں کا ذکر ہے کہ طیب روزی کھاؤ، طیب پیٹ کے بچے جن کی پرورش طیب ہو، ان کی زندگی بھی طیب اور ان کی موت بھی طیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک پاکیزہ طیب روزی عطا فرمائے، اور ہماری زندگی بھی طیب فرمائے اور ہماری موت بھی طیب فرمائے، آمین ثم آمین۔